آسان ہے. اس حوالے سے آپ کی کالز بھی شامل کی گئیں. سوال میرا تھا کہ بظاہر کی جو کامیابی دنیا داروں کی نظر آ رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس کا بالکل واضح جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تکالیف لوگوں پر آتی ہیں، نیکوکاروں پر آتی ہیں، وہ حقیقت میں بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا رتبہ، کوئی ایسی نعمت دینا چاہتا ہے جس کا اہل اسے بنانا چاہتا ہے. اس لیے اس پر مشکلات آتی ہیں، کیونکہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے اقربا اور دوستوں میں کمی ہو جائے گی، اور کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی. مزید آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان مشکل ترین آزمائشوں کے موقع پر صبر کریں اور کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی ہدایت پر ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ خود صراحتاً بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. یعنی ایسے ہی اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے بغیر آزمائش دیے تو اگلی کلاس میں بھی درجہ نہیں ملتا، امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، گریڈ آتا ہے، پھر اس حساب سے کوالٹی دیکھ کر کے آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا بھی ایک سسٹم ہے، وہ بھی اپنے بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو اس پر تکالیف آتی ہیں اور پھر وہ تکالیف اسے اس بلند مقام پر لے جاتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں تو در حقیقت اس کو پاک و صاف کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر طمانینت اترتی ہے اور ان نیک بندوں کو نہ تو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں. ہمارے سامنے بے شمار ایسے واقعات، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو احساس بھی دلایا گیا مگر انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے اللہ اکبر. کیا بات ہے. آخری بات ہے، گفتگو سمیٹتے ہیں. دین و دنیا کی بہتری چاہیے، کیا نسخہ اخیر جو ہے وہ اختیار کیا جائے؟ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تعلیمات انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے پاسبل نہ ہو. ایک شخص ہے جو کہ بیمار ہے، وہ وضو کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. شریعت نے اس کے لیے اجازت دی کو تیمم کرے. کیا آسانی، اگر کتنی بڑی آسانی بتائیے، مگر پھر بھی نماز ادا کرے، پھر بھی اللہ کا حکم مانے. اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ضرور مانے. ابو داؤد اور ترمذی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اگر دیکھا جائے تو یہی ایک چیز ہے جس پر ہم آج صرف نظر کیے ہوئے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا. اگر ہم لوگ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو سارا دین اس میں آ جائے گا اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، اس معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی. تو دین پر چلنا آسان ہوگا اگر دل میں خوف الہی ہو. دین پر چلنا آسان ہوگا اگر احکام الہی کی پابندی کی جائے. دین پر چلنا آسان ہوگا اگر اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے اللہ کے لیے محنت کی ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت بات کی. ناظرین، آج ہم نے یہ بات ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ دین پر چلنے میں آسانی ہے یا مشکل ہے، اور میرا خیال ہے تقریباً کافی حد تک اس موضوع کا ہم نے یہاں پر احاطہ کر لیا اور کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئیں. اور جب ہم یہ بات آخر میں ہماری اسکالر صاحبہ نے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اپنے رب کی جانب آتا ہے پھر اللہ اس کو سہولتیں دیتا ہے. اپنے رب کی جانب جو چل کر آنا چاہتا ہے اللہ کی جانب سے اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب جس کے لیے اللہ کی حکمتوں کے راز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور جس آدمی نے دین اسلام کو اپنے لیے جب آتا ہے اس کے اندر اور اپنے رب کی جانب بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے
دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی راہیں پھر آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی دین بھی اس کو مل جاتا ہے, دنیا بھی اس کو مل جاتی ہے. اور جو وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں اور جو شارٹ کٹس مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی من پسند چیزیں جو ہے وہ اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے شاید ریلیکسیشن ہوگی, اور خدا معلوم وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس بارے میں وہ کیا جواب دیں گے, تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خسارہ یہ خسارہ ہے. قرآن کریم نے اس بات کا یوں اشارہ اس بات پر کیا ہے, اور جس نے بخل کیا اپنے خدا سے اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا, ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دے دیں گے. وہ بات جو تھوڑی سی سود کے حوالے سے ڈسکس کی گئی تھی, شاید اس حوالے میں بھی نکلتی ہو کہ سود کو سخت راستہ کہا گیا ہے. فی الوقت جب ہم سامنے دیکھتے ہیں وہ سہل نظر آتا ہے, آسان نظر آتا ہے, اس کے اندر جب آدمی پھنس جاتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے کیا بات مجھے بتائی تھی, اور بے شک میں نے اپنے رب سے جنگ کی ہے. اللہ تعالیٰ یقین ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اور یقیناً اس کی بات ہر چیز سے بلند ہے, بالا تر ہے. اور جو شخص اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس کی منشا, اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, تو اس پر پھر دین کی نعمتیں بھی نچھاور ہونے لگتی ہیں, اس پر دنیا کی نعمتیں نچھاور ہونے لگتی ہیں. اب وہ لوگ جو ہم اپنے آپ کو بڑا دوربین بتاتے ہیں, بڑا دور اندیش بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو اپنے لیے کچھ ہم نے سہل پسندی کے راستے اختیار کیے ہیں تو شاید دنیا بھی بچ جائے گی اور آخرت تو شاید ہے ہی ہماری, تو کتنے بھی ہم تعلیم یافتہ ہوں, کتنے بھی ہم باشعور ہوں, لیکن اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ عقل ذرا سی دوڑانی چاہیے اور اللہ کے احکامات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے کن چیزوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کہا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور دین کی بھی بھلائی ہے. اپنی میزبان عظمی زیدی کو فی الوقت مومن ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اختتام کریں گے سحر اعظم کی نعت سے. میری جانب سے فی امان اللہ. آؤ گھی کے دیے لاؤ, گھی کے دیے لاؤ, آیا منا کے چندا, گھر کو سجاؤ, گھر کو سجاؤ, آیا منا کے چندا, گھی کے دیے لاؤ, گھی کے دیے لاؤ. چاند سمکڑا دیکھن آئی پورن کی سب ٹولی, چاند سمکڑا دیکھن آئی پورن کی سب ٹولی. ہاتھ ملے ولیل کی کنگے, ہاتھ ملے ولیل کی کنگے, کوئی پوری بولی ہمرا جیرا چھین لے, ہمرا جیرا چھین لے. آج عبداللہ کے چندنوا ہمرا جیرا چھین لے, ہمرا جیرا چھین لے جی, ہمرا جیرا چھین لے, ہمرا جیرا چھین لے. آج عبداللہ کے چندنوا گھی کے دیے لاؤ, گھی کے دیے لاؤ. نبیوں کی ٹولی آئی ہے عبد المطلب دیکھ, ٹولی آئی ہے عبد المطلب دیکھ. بی بی حوا گائے بدھاوا, بی بی حوا گائے بدھاوا, مریم مانگے نیک, ہمرا چندہ ہے انوکھا, ہمرا چندہ ہے انوکھا. کوئی مارے نا نظریہ, ہمرا چندہ ہے انوکھا, ہمرا چندہ ہے انوکھا, ہمرا چندہ ہے انوکھا, ہمرا چندہ ہے انوکھا. کوئی مارے نا نظریہ, گھی کے دیے لاؤ, گھی کے دیے لاؤ, آیا آمنہ کے چندہ, گھر کو سجاؤ.